اب میں آپ سے ذرا سوال کرتا ہوں بزرگوں کے ماننے والے سے، آپ بزرگوں کے ماننے والے؟ نہیں الحمدللہ آپ تو کوشش کر رہے ہیں. نہیں آپ تو بزرگ ماننے، آپ کے میں پرانے بزرگوں کو ماننے والا ہوں، درمیانے کا نہیں. ٹھیک ہے. ہاں درمیانے کے نہیں، پرانے کے. اچھا دیکھیں گستاخی کس طرح ہو جاتی ہے. یہ آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 نمبر. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی وہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ تھا نا اس زمانے میں، جیکوبائٹ سے آج کل پروٹیسٹنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے. کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو. سر اس سے زیادہ سخت جملہ ہو سکتا تھا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ عیسیٰ کو موت دے دے، وصال شریف فرما دے، وفات شریف فرما دے، شہید شریف فرما دے. اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے. یہ کتنا سخت جملہ ہے. وَأُمُّهُ، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے. سارے بزرگ مارے گئے. تم آپ کا اکثر کہتے ہیں نا بزرگ ہی نہیں بچیں گے. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں وہ بھی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عیسیٰ اور ان کی ماں کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. اب غصہ کس پہ تھا؟ عیسائیوں پہ. نکلا کس کے اوپر؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ. کیوں؟ رب ہے، وہ اپنے بندے کو جس لیول پہ مرضی جا کر ڈسکس کرے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کے غصہ نکالا گیا، لیکن بات انہی سے کی جا رہی تھی کہ جو تم نے جو اپنا معبود یا مشکل کشا بنایا ہوا نا، اس کی میرے سامنے یہ حیثیت ہے کہ میں جب چاہوں اس کو ہلاک کر دوں، اس کی ماں کو ہلاک کر دوں، سارے بزرگ بابے مار دوں. یہ میں سارے بزرگ بابے تو آگے، جب عیسیٰ ماں آگے تو باقی تو بیچارے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے مقابلے میں. نبی اور اس کی ماں کے مقابلے میں آپ کے بزرگ بابے جو ہیں ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اللہ کو کیا بگاڑ لے گا. اب اللہ کو توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے سخت کلمات استعمال کرنے پڑے. اللہ نے کیے، ہم نے کوٹ ان کوٹ کر دیا. ان کی مرضی ہو تو یہ کوٹ بھی نہ کرنے دیں. اور بارے شریعت کے مقدمے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جتنی آیات نبیوں کے بارے میں اس طرح کی ہیں، ان کا درس دینا، ان کو بیان کرنا حرام ہے. یعنی وہ دوسرے معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے کہا ہے قرآن پاک میں جن جن جگہوں پر اللہ نے نبیوں پہ ان کی لغزش کے اوپر پکڑ کی ہوئی ہے، تو یہ تو کتنا قرآن فارغ ہو جائے گا. بیسیکلی وہ یہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا نا، کم از کم قرآن میں تو نہ ہوتا نا، اس سے تو توہین ہو جانی تھی. یہ مینٹیلٹی ہے نا. جبکہ دین کسی اور چیز کا نام ہے، دین سچائی کا نام ہے، اور دین خدا کی معرفت کا نام. تو مولانا ساق صاحب کا جو جملہ نا، کو یار توحید بیان کرائیں گے تو گستاخی تو ہو جائے گی نا، وہی ہے نا. دیکھو جو آپ گستاخی سمجھتے ہیں، گستاخی ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو پڑھایا گیا کہ یہ گستاخی ہے وہ ہو جائے گی آٹومیٹکلی. آگے جا کے سورۃ المائدہ میں یہ ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے. او یار جو روٹی کھانے کا محتاج ہے اس کو تم مشکل کشا بنائے ہوئے ہو. اس سے زیادہ کوئی سخت جملہ ہو سکتا ہے؟ ہم یہ جملہ ان کے 14ویں صدی کے کسی بابے کے بارے میں ہو جائے نا وہ یار یہ تو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے. میں نے کئی جگہ کہا نا کہ یار آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے سمندر روکا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، سمندر کیسے روکے گا؟ تو آڑا کراچی والا سمندر. تو کہتے گستاخی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ ان کی ماں کو کھایا کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج ہیں. اس کا مطلب یہ روٹی نہ کھائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے، تو تمہارے مشکل کشا کیسے ہیں؟ لیکن یار یہ جو بزرگ ہیں وہ تو زندہ رہتے ہیں روٹی کھائے بغیر. ہم نے تو بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے. تو یہ بزرگوں کے مرتبے حضرت عیسیٰ سے کیسے زیادہ ہو گئے یار، جو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے، اور واحد نبی ہے جو قیامت الدن نفسی نفسی نہیں کہے گا نبی علیہ السلام کے بعد. آپ کو پتا ہے ہر نبی اپنی غلطی کی نمائے گا، لغزش گناہ نہیں، غلطی اور لغزش. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کوئی بھی نہیں گنوائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی. حضرت ابراہیم کہیں گے مجھ سے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولا گیا. توریتاً
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، بخاری مسلم حدیث ہے، شفاعت کھول کے پڑھیں۔ اینڈ پہ آتا ہے کہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، وہ کہیں گے ہاں میں اسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اللہ نے اگلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔